بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی طارق مسعود صاحب کے مضحکہ خیز اور بےایمانی بیانات میں سے کچھ آپ بھی سنتے ہوں گے۔ وہ جتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ اصلی دیندار خوب جانتے ہیں۔ جو اخلاقیات کے حامی ہیں اور اخلاقیات و تہذیب سے واقف ہیں، جن کا قرآن و حدیث کا مطالعہ ہے اور معاشرتی زندگی کا مشاہدہ ہے، وہ ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔ سب لوگ جان لیں کہ قرآن و حدیث اور معاشرے کو اپنی سوچ کے مطابق چلانا بہت بڑی بے وقوفی اور خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو اور اپنے نظریے کو ہی درست سمجھنے والا ضدی ہر دھرم یعنی نفسیاتی بیمار ہوتا ہے۔ ہمیں دین کے مطابق رہنا ہے، دین کے تابع رہنا ہے، فطرت کے مطابق رہنا ہے۔ ہم نے دین کو اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنے نظریات، اپنی رائے، اپنے علم کے مطابق نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کا علم، اللہ کا حکم کمال ہے۔ ہمیں شیطان کی طرح ضد لگا کے اللہ کے حکم کو اپنی سوچ کے مطابق نہیں کرنا۔ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، وہاں ہمیں بولنے اور رائے دینے کی مجال نہیں ہے۔ ہم بہت سے معاملات میں رائے دے سکتے ہیں، نظریہ قائم کر سکتے ہیں، اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں، مگر اسے دین نہیں بنا سکتے، فطرت نہیں کہہ سکتے، وہ قانون بنا کر پاس نہیں کروا سکتے۔ دین اللہ کا، زندگی فطرت کے مطابق، اس سے ادھر ادھر ہو کر پھر بھٹکنا اور گمراہی ہی ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ جناب، جینے کے لیے تبدیلی ضروری ہے، جینے کے لیے تبدیلی ضروری ہے، اور وہ بھی اپنے ذات میں، نہ کہ دین کے اندر۔ جو ممبر پر بیٹھ جائے، کرسی پر بیٹھ جائے، کسی منصب پر فائز ہو، وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی ایک لفظ کسی کو گمراہ نہ کر دے۔ کسی کا بھی کوئی ذاتی خیال، ذاتی نظریہ، ذاتی سوچ، ذاتی رائے دین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، نہ کوئی دین اور قانون بنا کر اسے پیش کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر محفل گرمانی ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، چٹکلے چھوڑنے ہیں، تو اسے اپنی ذاتی رائے، ذاتی گفتگو کا نام دینا چاہیے۔ ہنسی مذاق، مستی، مسخرہ پن نجی زندگی اور نجی محفل میں اچھا لگتا ہے۔ جو ممبر پر چٹکلے دین بنا کر پیش کرتا ہے، وہ دین کا نہیں، اپنا مذاق اڑاتا ہے۔ تبھی تو سیانے کہہ گئے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ سوشل میڈیا اور سٹیج بہت ذمہ داری کی جگہ ہے۔ بعد میں انسان یہ نہ کہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اب تو بہت آدمی ہیں۔ کیمرے کی آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے اور کان بھی ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، شکر ہے دیواروں کی زبان نہیں ہوتی، مگر اب کیمرہ سب کچھ محفوظ کر لے گا۔ ذرا سی بے احتیاطی مذاق بنا دیتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ مقرر یا خطیب کی کم عقلی بے احتیاطی کی بدولت سادہ یا شیدہ اس کے کسی بیان پر، اس کے کسی جملے پر عمل کر جائے تو گناہ خطیب یعنی نیم طبیب کو جائے گا۔ یہ بات خوب یاد رکھو، ماں کے سامنے اگر بیوی کی طرف اس سائڈ لی نا تو ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں، اور چلنے بھی چاہیے۔ ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ماں کے سامنے بیوی سے ریزرو رہا کرو، زیادہ فری نہ کراؤ اس کو ماں کے سامنے۔ بولا اماں جب بڑے بیٹھے ہیں تو یہ بڑے ہی سب کچھ ہے، بند کمرے میں آپ میری بیوی ہو، یہاں سب کچھ ہماری اماں ہی ہیں، سب کچھ ہم نے توجہ ان کو دینی ہے۔ اس پہ بعض خواتین نے بڑے نیگیٹو خوش ہو، لیکن نیچرل ہے کہ اس کو پتا ہے میری محبت وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ وہ شروع میں نوٹ کرتی ہے کہ میرا بچہ شادی کے بعد بدلا تو نہیں ہے، چاہے وہ شروع میں آپ کو لفٹ نہ کراتی ہو، یعنی شادی سے پہلے لفٹ نہ کرا، شادی کے بعد لازمی محسوس کرتی ہے۔ اور ان ابتدائی دنوں میں بیٹے کو چاہیے وہ ماں کو یہ باور کرائے کہ بیوی آنے کے بعد میرا آپ سے محبت والا تعلق میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا ہے، تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ مولوی صاحب نے بیوی اور ماں سے متعلق جو فرمایا ہے وہ صرف دین کے منافی نہیں، فطرت کے بھی منافی ہے، جبکہ مولوی صاحب اسے فطرت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب اب بچے نہیں ہیں، نوجوان بھی نہیں ہیں، جوان بھی نہیں ہیں، ادھیڑ عمر بھی نہیں ہے، آپ عمر رسیدہ شخص ہیں۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اماں سب کچھ ہوتی ہے؟ اگر اماں ہی سب کچھ ہوتی ہے تو پھر تو زندگی میں بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
کسی اور عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ مولوی صاحب آپ ہمیں سمجھا دیں کہ حضرت آدم کو بنانے کے بعد پھر حضرت حوا کی کیا ضرورت تھی؟ جب اماں ہی سب کچھ ہے تو قرآن و سنت کے مطابق نکاح اور شادی کی کیا ضرورت ہے؟ گھر تو پہلے ہی چل رہا ہے، روٹی تو پہلے سے مل رہی ہے، کپڑا تیار تو پہلے سے مل رہا ہے، بیماری میں تیمارداری تو ہے، زیادہ خدمت نہ صحیح۔ جناب میں بھی ایک عورت ہوں، ایک بہن ہوں، برملا کہتی ہوں کہ بیوی جیسی تیمارداری عظیم ماں یا عظیم بہن یا عظیم بیٹی بھی نہیں کر سکتی۔ میں سوشل میڈیا پر علل اعلان کہتی ہوں کہ بیماری کی حالت میں میرے بھائی کی تیمارداری، دل جوئی اور خدمت جو اس کی بیوی کر سکتی ہے، میں معاشرتی علم رکھتے ہوئے، دینی علم رکھتے ہوئے، دنیاوی علم رکھتے ہوئے، خون کی محبت رکھنے کے باوجود ایسی خدمت نہیں کر سکتی۔ میں بھائی کو اس طریقے سے دبا نہیں سکتی جیسا کہ بیوی اس کی خدمت کر سکتی ہے۔ میں اس کے بدن پر مرہم نہیں لگا سکتی، میں اس کی مالش نہیں کر سکتی، میں بھائی کو پیشاب نہیں کروا سکتی۔ خوشی ہو یا غم ہو، سکون بیوی ہے، راحت بیوی ہے، ساتھ بیوی ہے۔ بیماری اور مرض میں بیوی جیسی خدمت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قانون، شریعت اور تہذیب کے مطابق کوئی خاتون مرد کو ننگا نہیں دیکھ سکتی سوائے بیوی کے۔ مولوی صاحب جس کسی بیچارے کے پاس ایک آدھ ہے وہ رہنے دیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ بیوی کیا ہوتی ہے، بیوی کیوں ضروری ہے۔ قرآن کے مطابق بیوی سکون ہے، بیوی لباس ہے۔ جو بیوی سے سکون نہیں پاتا وہ تمام عمر بے سکون رہتا ہے، اور جو بیوی کو لباس نہیں سمجھتا وہ تمام عمر بے عزت اور ننگا ہی رہتا ہے۔ مولوی صاحب آپ نے بیوی اور ماں سے متعلق اپنے بیان کو فطری بیان کہا ہے۔ یہ تو فطرت کے ساتھ ساتھ محبت کی تقسیم کا بھی بالکل غلط نظریہ ہے۔ مولوی صاحب نہ فطرت سے واقف ہیں نہ محبت سے واقف ہیں۔ محبت میں تو حساب ہوتا ہی نہیں ہے، محبت میں تو تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے۔ محبت ہمیشہ بڑھتی ہے اگر واقعی محبت ہے۔ ہاں ایک بات سمجھا دوں کہ حساب میں جو چیز بڑھتی ہے اسے ضرب کہتے ہیں۔ جب بیٹے کی شادی ہوئی، بہو آتی ہے تو 1 سے 2 ہوتے ہیں اور آگے یہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جب نسل بڑھتی ہے تو بہو کی اولاد دادی دادی پکارتی ہے، دادی سے محبت کرتی ہے، تو محبت کم نہیں ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ جہاں ایک بیٹا محبت کر رہا تھا وہاں اب پوری نسل نے دادی سے محبت کرنی شروع کر دی۔ بس بات سمجھنے کی ہے۔ اب مہربانی کر کے مولوی صاحب بتا دیں، تھوڑا سا عقل کو بھی استعمال کریں، تدبر کریں کہ بہو کے آنے سے تقسیم کیا ہوا ہے، کون سی محبت تقسیم ہوئی ہے۔ فطرت میں تو ماں کی محبت الگ ہے، بہن کی محبت الگ ہے اور بیوی کی محبت الگ ہے۔ ہاں بیٹا بیوی کو خرچہ دے جو پہلے ماں کے ہاتھ پر رکھتا تھا، پیسے کی تقسیم ضرور ہوئی ہے، محبت کی تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ پہلے محبت کی تقسیم پر غور کریں کہ بیٹے کی بیوی آئی اور اس محبت میں شریک ہو گئی۔ مولوی صاحب فطرت میں ماں اور بیٹے کی محبت یکسر الگ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری میں جنت ہے۔ ماں کو دیکھ کر محبت کا الگ احساس ہوتا ہے، الگ جذبات ابھرتے ہیں، اور بیوی کو دیکھ کر الگ فیلنگز آتی ہیں۔ ساس سے محبت تو تب تقسیم ہو کہ اس کا شوہر شادی کرے، اس کا شوہر کسی پر محبت نچھاور کرے۔ کمال ہے، آپ نے ساس کو سوتن بنا دیا۔ جو ماں بہو اور بیٹے کی محبت دیکھ کر دکھی ہوتی ہے پھر وہ ماں نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ آپ ماں کے دل پر چھریاں اور آرے چلا رہے ہیں۔ یہ بات اگر آپ شوہر کی سابقہ سہیلی، پڑوسن یا سوتن سے متعلق کرتے تو ذہن مان بھی سکتا تھا۔ آپ نے ماں سے متعلق بات کی ہے کہ بہو اور بیٹے کی محبت دیکھ کر ماں کے دل پر چھڑیاں چڑھتی ہیں۔ مانا کہ اسی دنیا میں ایسی جنم دینے والی مادہ ہے۔ میں نے انسانی فطرت کی نہیں، حیوانی جبلت کی بات کی ہے کہ مادہ
ضرور ہوتی ہے ایسی جو نر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھ کر اگر ماں جلتی ہے تو وہ پھر حیوانی جبلت رکھتی ہے، پھر وہ فطری ماں تو نہ ہوئی۔ جو ماں بہن مرد کو بیوی کے خلاف کرے وہ حیوانی جبلت رکھنے والی مادہ ضرور ہے مگر ماں بہن نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ تو خود غیر فطری گفتگو کر رہے ہیں، غیر انسانی گفتگو کر رہے ہیں۔ فطرت تو رشتوں کی تقدس کو جانتی ہے، فطرت میں ہر رشتے کا الگ مقام ہے۔ ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے، بیوی بیوی ہے۔ آپ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، انسانی فطرت پیش نہیں کر رہے۔ مولوی صاحب جو شوہر بیوی کو فطری مقام نہ دے، اس کے فطری حقوق پورے نہ کرے تو وہ شوہر معتبر نہیں ہوتا، وہ مرد نہیں ہوتا، وہ تمام عمر بھٹکتا رہتا ہے۔ مولوی صاحب اگلی بات آپ نے کی ہے، کمال ہے، آپ شادی کے بعد تبدیلی کو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ جو ماں بیٹے کی شادی کے بعد تبدیلی کو نہیں مانتی اس کے بیٹے کا گھر کبھی نہیں بنتا۔ مولوی صاحب ایک شخص بالغ ہوا، تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ مولوی صاحب آپ بتائیں، آپ اس کو تبدیلی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آپ اس تبدیلی سے انکار کریں، کوئی حکم لگائیں۔ جوانی کے بعد، بلوغت کے بعد جو تبدیلی آئی ہے، اب ماں اس تبدیلی کے پیش نظر بیٹے کا نکاح کرے یا نہ کرے، اور مجبوراً معاشرے اور رشتہ داروں کے ڈر اور شرم سے نکاح اگر کر بھی دے تو بیٹے کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو قبول کرے یا نہ کرے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نکاح ہمیشہ نامحرم سے ہوتا ہے، اور گھر میں نیا فرد آنے سے تبدیلی آتی ہی آتی ہے۔ یہ دین کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر ماں کا کوئی اپنا ذاتی دین ہو، قانون ہو، تو وہ ضدی ہٹ دھرم اور ڈھیٹ بند کر تبدیلی کو قبول نہیں کرتی اور بہو کی زندگی اجیرن بنا دیتی ہے اور بیٹے کا گھر بالکل بسنے نہیں دیتی۔ ایسی ماں فطری ماں نہیں ہوتی، اور ایسی ماں نکاح کے بعد کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتی، اور جب ایسی عورت نکاح کے بندھن کے خلاف ہوتی ہے، ایسی عورت کے سبب بھی زنا رواج پاتا ہے۔ نکاح کے بعد کوئی بدکار مرد ہی ہوگا جو بیوی کو فطری حقوق نہ دے اور ماں کی رائے پر چل کر غلط کام کرے۔ ایسی ماں پھر ماں نہیں ہوتی، وہ چڑیل ہوتی ہے۔ اور بچپن میں ہم سنتے تھے کہ چڑیل بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے۔ پھر ایسی ماں شیطان ہوتی ہے جو اپنے ہی بیٹے کے گھر پر وار کر دیتی ہے۔ مولوی صاحب تبدیلی ہوگی تو معاشرہ آگے چلے گا۔ اگر بیٹا ماں اور بہن کے گھٹنے سے لگا رہے تو غیر فطری اور غیر اسلامی کام رواج پائیں گے۔ معاشرے میں ایسا ضرور ہے، کہیں کہیں ہے۔ آپ پھر مخصوص ماں کی بات کریں، آپ اس مخصوص ماں کی بات کریں جو بہو کے پاس بیٹے کو نہیں جانے دیتی۔ آپ پھر ایسی نند اور ایسی ساس کی بات کریں جو نہیں چاہتی کہ میاں بیوی خوش رہیں۔ آپ پھر ایسی عورت کو ماں نہ کہیں۔ مولوی صاحب ہمارے معاشرے میں عورت جب امید سے ہوتی ہے اور اس سے پتہ چل جائے کہ میرے شکم میں بیٹی ہے تو جہیز بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرے شکم میں بیٹا ہے تو وہ بہو کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ میں خود اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میرے بھائی بہت چھوٹے تھے تو میری ماں بہو لانے کے خواب دیکھتی تھی اور بیٹوں کو بٹھا کر وصیت کرتی تھی کہ بیٹا بیوی کے خلاف کبھی میری بات بھی نہ ماننا، اور آج حقیقت ہے کہ میرے بھائی بیویوں کے خلاف کسی کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ایک شریف آدمی کی پہچان ہے۔ یہ شریف آدمی کی پہچان ہے کہ وہ بیوی کی سنتا، سہتا اور برداشت کرتا ہے، وہ خود بھی زنا سے بچتا ہے، وہ بیوی کو بھی زنا اور گناہ سے بچاتا ہے۔ جب عورت اور مرد کی شادی ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے، کیوں؟ اس کا نفس محفوظ ہو گیا، دونوں گناہ سے بچ گئے ہیں۔ شادی شدہ کی عبادت کنوارے سے افضل ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی گناہ سے محفوظ ہو گئے۔ اور ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ہر شریف آدمی بیوی سے ڈرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں کبھی کبھی جاتا تھا کہ جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ بیوی سے ڈرتا ہے، لیکن وقت نے سمجھا دیا کہ شریف بیوی سے کیوں ڈرتا ہے۔ مرد عورت کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا، مرد کبھی عورت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جس کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی وہ پھر بیوی کی سنتا ہے۔
اس لیے نہیں کہ وہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، وہ زن مرید ہے یا ڈرتا ہے، اور بیوی کی ماننا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اسلام میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ سب سے بڑا اس کا اجر یہ ہے کہ وہ خود کو زنا سے بچاتا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا نکاح کا رشتہ ہے، وہ خود بھی برائی سے بچتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی برائی سے بچاتا ہے، وہ آنے والی نسل کو بھی بے سکون نہیں ہونے دیتا، وہ اپنی نسل کو بھی محفوظ رکھ لیتا ہے۔ جہاں دیکھ لیں میاں بیوی کی آپس میں بنتی ہے، وہ دونوں نیک اور پاک اور شریف ہوتے ہیں اور ان کے بچے بے سکون نہیں ہوتے۔ اسی لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے نفس کا، عزت کا محافظ کہا گیا ہے، ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون کہا گیا ہے۔ اب بہو بیٹے کی محبت پر ماں شور کرے تو وہ ماں نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ابتدائی دنوں میں شوہر بیوی سے دور رہے اور ماں کو باور کروائے کہ اسے بیوی سے کوئی محبت نہیں ہے۔ مولوی صاحب شادی کے ابتدائی دن بہت عام ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب میاں بیوی کے درمیان شروع میں ہی زیادہ محبت اور چاہت ہوتی ہے۔ یہ شروع کے دنوں کی چاہت بیوی کا وہ سرمایہ ہے جس کی لاج میں وہ زندگی کے تلخ ماہ و سال شوہر کے ساتھ نبھا جاتی ہے۔ اب ابتدائی دنوں میں شوہر بیوی کو احساس دلائے کہ شوہر کو اس سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ماں کے سامنے ابتدائی دنوں میں وہ یہ احساس دلائے کہ اس کی بیوی کی کوئی وقت نہیں ہے، تو بیوی پھر اس پر پھول نچھاور کرے گی، اسے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ کمال ہے مولوی صاحب، یہ شروع کے دن بھی ماں کی نظر ہو جائیں تو پھر بیٹا وفا، محبت، دوست، ساتھی، سکون کے ساتھ نہیں، ایک فرد کے ساتھ ضرورت کی خاطر زندگی گزارے گا۔ ملا صاحب جس کو بیاہ کر لایا جاتا ہے وہ کوئی مشین، جانور، نوکرانی، زر خرید اور غلام نہیں ہوتی، اس کے بحیثیت بیوی حقوق ہیں، قانون کے مطابق، دین کے مطابق، معاشرے کے مطابق، اخلاق کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ یہی اسلامی معاشرہ زمانہ جاہلیت کی تصویر بن گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی بے شمار گھرانے ایسے تھے جہاں بہو بیوی کی کمال قدر تھی، مگر میں زمانہ جاہلیت کے پست گھرانوں کی بات کر رہی ہوں جہاں بیوی کی قدر نہیں تھی۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا ہے۔ قرآن میں اسی رشتے سے متعلق بے شمار آیات ہیں، اتنی آیات والدین کے حقوق پر نہیں ہیں، اور انتہا ہو گئی کہ بیوی کو سکون کہا گیا، بیوی کو لباس کہا گیا، مرد عورت کا نگہبان ہے، نان نفقہ رہائش، لباس، ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کا پابند ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا غیر اسلامی کام مشترکہ خاندانی نظام ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اگر شوہر کی ماں اپنے میاں کے ساتھ خوش باش ہے، اگر ماں اپنے میاں اور اپنی محبت، اپنے میاں اور اپنے رشتے کو سمجھتی ہے تو وہ بیٹے کے رشتے، محبت اور ذمہ داری پر خوش ہوتی ہے۔ مگر بقول مولوی صاحب بہو بیٹے کی محبت دیکھ کر اس کے دل پر آری چلتی ہے۔ ماں کو پتہ نہیں میرے بیٹے کی اپنی بیوی سے محبت شرعی ہے، اور شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے سے محبت دینی، اخلاقی اور فطری ہے۔ آرا تو تب چلے بہو سسر کی محبت اور توجہ پا رہی ہو۔ کمال کرتے ہیں مولوی صاحب، بڑا عجیب تجربہ ہے آپ کا۔ کون سی ماں ہے جس کے دل پر بہو اور بیٹے کی محبت کو دیکھ کر آرا یا کوئی چھری چلتی ہے؟ مولوی صاحب ایسا مشروط نکاح بھی پڑھتے ہوں گے یا پھر جانتے ہیں؟ ابھی مولوی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بیوی بس کمرے میں ہی بیوی ہو۔ میں نے پہلی بار یہ بات سنی ہے۔ کمرے سے باہر بولنا محبت حرام ہے؟ شوہر کمرے سے باہر اس وجہ سے بیوی سے نرم لہجے، محبت اور اخلاق سے بات نہ کرے کہ اس کی ماں دکھی ہوگی؟ کمال ہے، پھر کیسی ماں دکھی ہوگی؟ مولوی صاحب کا یہ فرمان کہ سب کچھ ماں ہے، جب ماں سب کچھ ہے تو بیوی کی ضرورت کیا ہے؟ جب ماں نے بیوی کے آنے پہ دکھی ہونا ہے تو بیوی کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ماں بیٹے کا بیوی کے ساتھ تعلق برداشت نہیں کرتی، باقی سب کے ساتھ تعلق برداشت کر لیتی ہے، تو جان لے جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ جو ہر جگہ دل لگاتا ہے اسے بھی آگے ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، ایسوں کے ساتھ بھی کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ نیک ماں بیٹے کے لیے صرف بیوی نہیں لاتی، ایک دوست، ایک ساتھی، ایک ہمراز، ایک نوکرانی، ایک دھوبن، ایک نان بائی، ایک ڈاکٹر، ایک نرس، ایک خاکروب اور ایک ملازمہ لاتی ہے۔ وہ ماں بہت مطمئن، پرسکون، نازاں، خوش
اور سرخرو ہوتی ہے جس کا بیٹا آباد ہوتا ہے۔ میرے نبی کی مستند مسلسل اور متواتر احادیث ہیں، جو میاں بیوی کو لڑائے، جو بیوی کو میاں کے خلاف اور میاں کو بیوی کے خلاف کرے، وہ شیطان ہے۔ کوئی بھی ماں اگر بہو کے خلاف ایک جملہ، ایک لفظ معصوم بن کر کسی طریقے سے، چالاکی سے، شیطانی سے اپنے بیٹے کے کان میں ڈالے تو وہ بیٹے کی مخلص نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کا گھر توڑنے والی شیطان ہے۔ مولوی صاحب گھر بسانا سکھائیں، اجاڑنا نہ سکھائیں، ساس سسر سسرال جنجال اور نند جیسے گند کی برتری نہ جتائیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے خاندگی زندگی پر کمال لیکچر دیے ہیں۔ اللہ ایسے مبلغ پیدا کرے، اللہ مسخروں کے مذاق اور شر سے قوم کو محفوظ رکھے۔ مولوی صاحب مسلمان جوان کو اچھا انسان، اچھا شہری اور خاندان کا ذمہ دار فرد بننے دے۔ مرد کو پپو ممی ڈیڈی نہ بنائیں کہ درجن بچوں اور کئی شادیوں کے بعد بھی پپو بچہ ماما ماما کرتا رہے۔ اسلام کا خاندگی اور فطری نظام پڑھائیں، سیولائزڈ تہذیب یافتہ زندگی کا درس دیں۔ ایک لطیفہ سناتی جاؤں کہ ایک عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو جب اسے ہوش آیا اور بیٹا اس کے پاس لایا گیا، اس نے بیٹے کو دیکھا تو اس کے پاس ہی بیٹا لٹا دیا گیا، تو عورت نے کہا کہ اسے میرے پاس نہ لٹاؤ۔ جب وجہ پوچھی گئی تو اس عورت نے کہا کہ جب میں اس کی شادی کروں گی تو یہ پھر کہے گا کہ مجھے اماں کے بغیر نیند نہیں آتی، تو اس کی بیوی پھر ساری زندگی مجھے بد دعائیں دے گی۔ مولوی صاحب ایسے بچے اربعہ میں سے ایک دو ہوتے ہیں، یہ اسپیشل کیس ہوتے ہیں۔ آپ نارمل مرد کی بات کریں، آپ حقیقی ماں کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مرد کو ایسی ماں دے جو اس کا گھر بستہ دیکھ کر خوش ہو، ایسی ماں دے جو اسے بہو کے ساتھ خوش دیکھ کر خوش ہو، ایسی ماں دے جو اس کا ہنستا بستا گھر دیکھ کر خوش ہو، جو اپنے بیٹے کا بھرا گھر اجاڑ کر خوش نہ ہو اور مطمئن نہ ہو۔ اللہ ہر ماں بہن کو ہدایت دے کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو بیٹی سمجھیں اور اپنے بیٹے کو پہلے بیٹا سمجھیں، کیونکہ گھر کبھی بھی عورت کا نہیں اجڑتا، گھر ہمیشہ مرد کا اجڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھر آباد رکھے اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے، آمین۔